اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین۔ محترم ناظرین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 152 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ آیت اس پیغام کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ اگر مسلمان ظاہری طور کے اوپر شکست کھاتے ہیں اور اس دنیا کی دوڑ میں ہارتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار نے جن عقائد کو ماننے کے لیے کہا ہے وہ اس میں سستی دکھاتے ہیں۔ اگر امت مسلمہ اپنے عقائد میں ٹھوس ہو جائے اور اپنے عقائد کو صحیح سے یقین کے ساتھ مان لے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی ہے۔ پروردگار متعال اس آیت کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اے مسلمانوں، ہم نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا۔ کب؟ جب تک تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے کے اوپر چلتے رہے، جب تک تم نے اطاعت اور بندگی کا مظاہرہ کیا ہم نے تمہیں کامیاب کیا، لیکن جب تم نے عصیان کیا، جب تم نے آ کر عقائد کو سست کیا تو پھر تمہارے درمیان اختلاف ہوا اور تمہیں ہار کا منہ دیکھنا پڑا۔ عزیزوں، انسان کا عمل اس کے عقیدے سے جڑا ہوتا ہے، انسان کا عمل اس کے عقیدے کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ انسان جس چیز کو مانتا ہے اسی کے اعتبار سے آ کے عمل کرتا ہے۔ پروردگار ان آیات میں اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ مسلمانوں، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور تمہارے درمیان کچھ ایسے بھی ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں۔ اب یہ تمہیں خود طے کرنا پڑے گا کہ تمہارے درمیان کون دنیا کا طلبگار ہے اور کون آخرت کو چاہتا ہے۔ پروردگار کا فضل اور اس کی نعمت تمام مومنوں کے لیے جاری اور ساری ہے۔ اگر انسان جو الہی عقیدے ہیں، جو الہی باور ہیں، جو الہی مسائل ہیں، ان سے اپنی توجہ کو ہٹاتا ہے اور اس کا عقیدہ سست ہوتا ہے تو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اس کی زندگی بدبختی کا شکار ہو جائے گی۔ اسے یقین ہونا چاہیے کہ خداوند متعال کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پروردگار وعدہ کر رہا ہے، اگر تم اپنے عقائد میں مستحکم ہوگے اور تم سستی سے کام نہیں لوگے تو ہم تمہیں کامیاب کریں گے۔ لہٰذا ہماری ناکامیابیاں، ہماری ہار، ہماری شکست یہ ہماری سستی کا نتیجہ ہے، ہمارے عقائد کی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ اگر ان دو اصل کے ہم پابند ہو جائیں، پہلا اصل اپنے عقائد کو مستحکم کر لیں، دوسرا اصل اپنی عملی زندگی سے سستی کو نکال کر باہر پھینک دیں، تو یقین مانیے پوری دنیا مسلمانوں کے سامنے سر جھکانے کے اوپر مجبور ہو جائے گی۔ یہ امت مسلمہ اس لیے پستی کا شکار ہوتی جا رہی ہے، اس لیے بدبختی کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یا تو یہ اپنے عقائد میں کمزور ہے اور یا سستی سے آ کر اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہی ہے۔ عزیزوں،
بسا اوقات ہمارے عقائد، ہمارا ماننا اور ہمارے باور اپنی زندگی میں مناسب اور اچھے ہوتے ہیں، لیکن صرف صحیح عقائد کا مان لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اسے منزل یقین تک پہنچانا ضروری ہے۔ اب شاید آپ سوال کریں گے کہ ہمیں سمجھ میں کیسے آئے کہ ہم اپنے عقائد کے بارے میں یقین رکھتے ہیں یا یقین نہیں رکھتے ہیں؟ تو اس کا پہچاننا بڑا آسان ہے۔ ہمارے اپنی عملی زندگی میں آ کر دیکھیں کہ کیا ہم اپنی زندگی میں سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ابھی ہمارے عقائد یقینی نہیں بنے ہیں۔ تو اگر انسان اپنے عقائد کو آ کر یقینی بنا لے اور اپنی زندگی سے سستی کو باہر نکال دے تو کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ اس امید کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں ہماری زندگی کے ہر مرحلے میں کامیاب کرے، آپ سے خدا حافظ کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔